فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بیان کر دیجیے۔ صلاۃ التسبیح احادیث سے ثابت ہے، چاہے وہ احادیث سند کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ مضبوط نہ ہو، لیکن بہرحال ضعیف احادیث فضائل کے باب کے اندر معتبر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ اگر ہمت طاقت ہو آدمی کو روز پڑھنی چاہیے، اتنی طاقت نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اتنا بھی نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 8 طرح کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، جانے انجانے میں اور کھلے ہوئے میں، چھپے ہوئے میں، دن میں رات میں، اس طریقے کے جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ، کبیرہ کا بھی ذکر ہے، یہ سارے گناہ اس نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ 4 رکعت نمازیں پڑھنے کا کوئی فکس ٹائم تو نہیں ہے، جو مکروہ اوقات نہیں ہوتے اس کا خیال رکھیں، باقی پورے دن میں کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو ہے 4 رکعت کی نیت آپ باندھیں وضو کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے، اور اس طریقے سے پڑھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہ آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ علماء نے فرمایا واللہ اکبر تک بھی پڑھیں گے تو بھی چل جائے گا، ورنہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ پورا تیسرا کلمہ پڑھیں، واللہ اکبر کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا تیسرا کلمہ ہو گیا، ورنہ واللہ اکبر تک بھی ٹھیک ہے، پورا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ثنا کے بعد یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، کوئی خاص سورت نہیں ہے، قرآن میں سے جہاں سورت ملانا چاہیں ملا سکتے ہیں، کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا، اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ اور سورت ملا لیں، اس کے بعد آپ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں، تو یہ 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ رکوع میں جب آپ نے یہ 25 مرتبہ پڑھا، پھر آپ رکوع میں جائیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، تو یہ جو ہے وہ 35 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں تو یہ 45 ہو جائے گا۔ پھر سجدے میں جائیں اور 10 مرتبہ پڑھیں تو یہ 55 ہو جائے گا۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور بیٹھنے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں تو یہ 65 ہو جائے گا، اور پھر سجدے میں جائیں تو سجدے میں دوسری مرتبہ پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں تو یہ 75 ہو جائے گا۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 ہو گیا۔ ابھی جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں اس طریقے سے پہلے جو ہے وہ 15 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ اور سورت ملا کر کے پھر 10 مرتبہ، اور یہی ترتیب چلے گی، 75 75 75 75، یہ 300 ہو جائے گا۔ اتحیات میں نہیں پڑھنا، اتحیات میں تو نارمل پڑھنا، طریقے اور بھی ہیں اس کے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ دونوں اتحیات کے اندر قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے اندر اتحیات پڑھ لیں، اور آخری اتحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں، باقی چاروں رکعتوں میں 75 75 کی گنتی سے 300 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آج کیونکہ شب برات ہے، بہت سارے لوگ اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آج کی رات عبادت کریں تو کون سی کریں، تو خاص رات اس رات میں کوئی خاص عبادت فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے، جو جس طرح چاہے ویسی عبادت کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ یا تو اپنی قضا نمازیں پڑھیں یا کم سے کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، واللہ اعلم۔